وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين. يا مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين. صلوات اللهم صل على محمد. ملائکہ نے آ کے مریم کو خوشخبری دی کہ اے مریم، آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے اپنے اخص اور ضروری پیغامات کو پہنچانے کے لیے اور خاص احکامات کے لیے، کچھ مقاصد کے لیے خدا نے آپ کو منتخب کیا۔ انتخاب کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ پروردگار نے آپ کو ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی نجاست سے پاک بھی کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ خدا نے احکامات کے لیے منتخب کیا ہے بلکہ تمام عالمین پر آپ کو تعلیم بھی دی۔ شکریہ کے طور پر خدا یہ چاہتا ہے کہ تم یوں تو مطیع و فرمانبردار ہوئی اور اطاعت کرنے والی ہو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ مصمم ارادے کے ساتھ اس کی طرف تواضع و انکساری سے کام لو، اللہ کی بارگاہ میں فرمانبرداری اور اطاعت سے کام لو، واسجدی اور اس کے احکام کی طرف جھکتی رہو، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتی رہو، وارکعی مع الراکعین اور جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ ذکر ہے بارگاہ الہی میں جس طرح خداوند کریم نے کچھ مردوں کو منتخب کیا باعتبار نبی، باعتبار رسول یا اولوالعزم پیغمبر یا پھر امامت کے لیے، اسی طرح سے خلاق عالم نے کچھ عورتوں کو منتخب کیا، ان کی اخلاقیات اور عفت، پاکیزگی، کردار، سیرت، رہنے کا انداز، ملنے جلنے کے سلسلے کو دیکھ کر پروردگار نے ان کو منتخب کیا۔ ان میں سے مخصوص طور پر قرآن مجید میں نام دیا گیا جناب مریم کا، اور احادیث میں 4 نام ہیں۔ ایک مریم کا ہے، آسیہ زن فرعون یعنی بنت مزاحم، اور ایک جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور ایک ہیں جن کو تمام عالمین دنیا اور آخرت کو سرداری دی ہے، جناب سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا۔ گزشتہ تذکرات میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کی اور جو بھی ممکن ہو سکا عرض کیا۔ اختتامی تقریر کے سلسلے میں یہ چونکہ سلسلے کی ایام فاطمی کی آخری مجلس ہے، اس میں جناب سیدہ کا تذکرہ جو سلسلہ شروع ہوا اس میں اختتامی منزلوں پر جناب سیدہ کے کچھ تذکرات کا ذکر رکھنا ہے۔ فاطمہ کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جس کو معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فاطمہ جس کو میں نے عرض کیا اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے آزادی دلائے۔ آج میں 2-3 گفتگو اس طرح سے کروں 2-3 باتوں پہ کہ جناب سیدہ کے بہت سارے القاب ہیں، ان میں سے مخصوص ترین لقب ہے جناب سیدہ کا زہرا۔ زہرا لقب جناب سیدہ کا بہت مشہور ہے۔ حضور خاتم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تشریف رکھے تھے کہ مدینے کے لوگوں نے آ کے صبح سویرے پیغمبر کی خدمت میں سلام کیا اور عرض کیا نبی اللہ، ہم نے ایک ایسا نور دیکھا ہے کہ جس کی سفیدی نے ہمارے گھروں کو منور کر دیا، اور ہم لوگ تعجب میں ہیں کہ وہ نور آیا کہاں سے ہے۔ یوں تو آپ کی پیشانی نورانی ہے، آپ کی برکت سے برکتیں حاصل ہوئیں، لیکن صبح ہمارے گھروں میں نور آیا ہے جو ہمارے آنگن کو، ہمارے گھر کو منور کرتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ تعجب میں ہیں کہ آیا یہ نور مسلسل کہاں سے آ رہا ہے۔
پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی سیدہ کے یہاں جاؤ، اس کا جواب مل جائے گا۔ لوگ جب در سیدہ کی طرف بڑھے تو دیکھا فاطمہ زہرا حجرِ عبادت میں ہے اور بارگاہ الہی میں تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں، اور نور ان کی پیشانی سے نکل رہا ہے جو پورے مدینے کو روشن کر رہا ہے۔ وہ اس وقت صبح کا وقت تھا، وہ سفید نور جو ہے نکل رہا تھا۔ لوگوں کو جواب مل گیا، اپنے گھر میں چلے گئے کہ یہ نور جو ہے وہ زہرا کی برکت سے ہے۔ اس کے بعد ظہر کا وقت ہوا، جناب سیدہ پھر حجرِ عبادت میں گئی، پھر ایک نور زرد رنگ کا جو ہے ساطع ہوا، لوگوں کے گھروں میں پہنچا تو پھر پیغمبر سے پوچھا، پھر نبی نے وہی جواب دیا کہ زہرا کے گھر میں جاؤ، جواب ملے گا۔ بیت فاطمہ میں گئے، دیکھا زہرا حجرِ عبادت میں ہے اور وہ زرد رنگ کا نور جناب زہرا کی پیشانی سے نکل رہا ہے، لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہا ہے۔ پھر اپنے گھر میں چلے گئے، شام ہوئی تو وہی نور تبدیل ہو کے سرخ ہو گیا۔ اب جو لوگوں نے پھر بارگاہ الہی میں آ کے عرض کیا، نبی نے پھر فرمایا کہ زہرا کے گھر جاؤ، تمہیں جواب مل جائے گا۔ اور جب گئے تو پتہ چلا کہ وہ نور بھی سیدہ زہرا کے یہاں سے نکل رہا ہے۔ اسی لیے سیدہ کا لقب زہرا پڑا کہ اس کی پیشانی سے دن میں 3 بار نور نکلتا تھا۔ صبح کو نکلتا تھا سفید نور، ظہر کی نماز کے وقت زرد نور، مغرب کی نماز کے وقت جو ہے سرخ نور نکلتا تھا۔ تو مجھے بتائیے، جس سیدہ کی تسبیح اگر گھروں کو منور کر سکتی ہے تو اس کی محبت دلوں کو کتنا منور کر سکتی ہے۔ سوال ان کی چوکھٹ عرش سے اونچی، ان کا گھر کعبے سے سوا، عرش کا مجمع فرش پہ آ کر سارے جہاں سے کہتا ہے، زہرا درے زہرا پہ آیا جانے لگا تو یہ کہہ کر۔ زہرا ایک ستارہ ہے جو سب سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ زہرا درے زہرا پہ آیا جانے لگا تو یہ کہہ کر، میری منزل عرش ہے لیکن نور یہیں سے ملتا ہے۔ صلوات ہے محمد۔ یہ وجہ ہے ان کے جو ہے زہرا لقب، ایک صدیقہ، سچی، ایسی سچی کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں، بلکہ اس کے لیے بہت ساری روایتیں اور بہت ساری احادیث اور تعبیریں کی جاتی۔ جناب سیدہ وہ سچی تھی کہ زبان پر کوئی کلمہ جاری ہو گیا تو خداوند کریم نے اس کو پورا کر دیا۔ بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھا کے مردے کے لیے دعا کر دی، میرے مالک اس کو زندہ کر دے، خداوند کریم نے اس کو زندہ کر دیا۔ اور بہت مشہور روایت پڑھی جاتی ہے کہ جب بچوں نے جا کے ضد کی، مادر گرامی مجھے لباس چاہیے، تو سیدہ نے یہ کہا تھا کہ بچوں تمہارا لباس درزی کے یہاں تیار ہو رہا ہے۔ آپ روایت کے لفظوں پر غور کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا۔ آپ کا لباس جو ہے درزی کے یہاں تیار ہو رہا ہے۔ جب سیدہ نے جملہ کہا، معمولی بچے تو ہے نہیں کہ بہلا دیا جائے، امامت کا بچپنا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، کھڑے ہوں بیٹھے ہوں، بچپن ہو جوانی ہو، بہر صورت امام۔ معصومہ اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہارا درزی کے یہاں لباس تیار، اور یہ وقت ہے شب کا، شب عید کا وقت ہے، جب پیغمبر کی بیٹی سے ان کے بیٹوں نے آگے کہا تھا کہ مادر گرامی مجھے لباس چاہیے، زہرا نے یہی کہہ دیا کہ تمہارا لباس تیار ہو رہا ہے۔ تو اب جو ہے یہاں بھی تعبیر کی جاتی ہے کہ چونکہ زہرا نے کہہ دیا تھا اس لیے خدا نے لباس بھیجا۔ مگر یہاں میں تھوڑا سا قدم آگے بڑھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے زہرا صدیقہ ہوتے ہوئے کیا وہ بات کہہ سکتی ہے کہ جو نہیں جانتی؟ زہرا نے کہہ دیا لباس آ گئے، خداوند کریم نے لاج رکھی زبان فاطمہ کی، یہ بات نہیں ہے۔ زہرا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بات کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا زمین پر بیٹھے بیٹھے نظام جنت کو دیکھ رہی تھی، انہیں پتا تھا کہ جنت میں لباس تیار کیے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد صدیقہ، پروردگار عالم کے نبی کی بیٹی کے طرف صدیقہ، سچی، یہ بہت عظیم لقب ہے۔ حالانکہ جو ہمارے زمانے میں اور جو ہے گزشتہ دور میں جو سب سے بڑا جھوٹا تھا اسی کو سب سے بڑا صدیق کہا گیا، لیکن سیدہ زہرا صدیقہ تھی۔ اور انہی کے ساتھ قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک لقب ان کا وہ تھا، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا جو میری تقریر کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔
पैगंबर आजम की बेटी का नाम मुहद्दिसा, लक़ब मुहद्दिसा था। मुहद्दिसा के मानी है जो फरिश्तों से, जो उससे फरिश्ते गुफ्तगू करें, जो फरिश्तों से गुफ्तगू करें। ज़हरा जो थी वो फरिश्तों से गुफ्तगू किया करती। ज़हरा का नाम ताहिरा था। ताहिरा के मानी पाकीज़ा, ऐसी पाकीज़ा जो कुरान मजीद ऐलान कर रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, अहले बैत तुमसे रिज्स और नजासत को दूर कर दिया, ऐसा दूर कर दिया, ऐसा दूर रखेगा खुदा कि जैसा दूर रखने का हक। कुरान मजीद से उसके जो है सर मौजूद है कि पैगंबर की बेटी का नाम ताहिरा था, पाकीज़ा। ये बहुत सारे अलकाब हैं, उन्हीं में एक लक़ब मुहद्दिसा भी था कि फरिश्तों से गुफ्तगू करना, फरिश्तों से बातें करना। रवायत कहती है कि ज़हरा अक्सर जो है बैठी गुफ्तगू करती थी तो लोगों को पता चलता था, कोई सामने नहीं है, बाद में पूछा जाता था पैगंबर से कि नबी अल्लाह, ज़हरा जो है लोगों से बातें, किससे बातें करती है कुछ पता नहीं चलता, मगर ज़हरा अक्सर गुफ्तगू करती हैं। तो पैगंबर फरमाया कि तुम नहीं देख सकोगे, ज़हरा फरिश्तों से बातें करती है, फातिमा फरिश्तों से गुफ्तगू करती है। ये ज़हरा का एक खास परवरदिगार आलम ने उनको ये रुतबा दिया था कि उनकी खिदमत में मलाइका आया करते थे। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि मलाइका उनके दर पे आना फख्र समझते थे और दर पे आगे खड़े होते थे। देखिए, अगर पैगंबर की बेटी ने कह दिया कि जो है खैयात आएंगे और जो है दर्जी आएंगे, तो आने वाले रिजवान ने भी अपने को दर्जी कहा और दर्जी कहना फख्र समझा, इसलिए कि वो जानते हैं कि दर सैयदा का दर्जी बन जाना कहीं बेहतर है कि दुनिया में कोई बादशाही वाले। जिसे दर सैयदा की गुलामी मिल गई, उसे फिर दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। यकीन है तो मेरे साथ चलिए, जिसे दर सैयदा की गुलामी मिल गई, या तो बारगाह इलाही में इतना बुलंद हो जाता है कि पैगंबर कहते हैं सलमान व मिन्ना अहल बैत, या फिर अगर अपनी जिंदगी में दूसरी तरफ जाता है तो 20 साल तक मुसलसल कुरान की आयतों में गुफ्तगू करके बताता है। इल्म भी यहीं से मिलता है, ईमान भी यहीं से मिलता है। एक सलावत भेजे मोहम्मद। उनका लक़ब है सिद्दीक़ा, सच्ची। उनका लक़ब है ताहिरा, आंखों पाकीज़ा। कुरान मजीद कुरान की रोशनी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस वक्त तमाम एक मजलिस में नहीं अर्ज कर सकता, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी सी बातें हर तरफ से इशारतन आपकी खिदमत करूंगा। खल्लाक़ आलम ने ऐलान किया पैगंबर की खिदमत में, नबी से कह दीजिए, जब लोग जो है आए थे और आवाज़ दी थी कि पैगंबर जो है हम आपको कुछ देना चाहते हैं, आपको कुछ इनायत करना चाहते हैं। काहे के लिए? रसालत के सिलसिले में आपने बड़ा काम किया। हम लोग जानवर थे, इंसान बना दिया, हम लोग भटके हुए थे, सही रास्ते पे लगा दिया, आप कुछ इनायत करना चाहते हैं। तो पैगंबर इस्लाम को हुक्म, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुर्बा। अक्सर तर्जुमा होता है कि हमारे अहले बैत से, हमारे क़ुरबा से मोहब्बत करो। नहीं, क़ुरबा वो सेगा है कि जिसका तर्जुमा क़ुरबा नहीं है, जिसका तर्जुमा क़राबतदार रिश्तेदार नहीं है, बल्कि तमाम उलमा ने अक्सर मिलकर ये मुत्तफ़क़ा फैसला किया है क़ुरबा इसमें तफज़ील का लफ्ज़ है और ये मुअन्नस वाहिद के लिए आता है। जैसे असगर, सगीर से असगर होता है, सगीर के मानी छोटा होता है, असगर के मानी बहुत छोटा, कबीर के मानी बड़ा होता है, अकबर के मानी बहुत बड़ा। यानी कबीर एक से एक मज़दर है और जो है अकबर एक जो है इसमें तफज़ील का सेगा है। सगीर छोटा और असगर इसमें तफज़ील का सेगा है, वो जो है असगर बहुत छोटा। इसी तरह से करीब और करीब, क़ुरबा के मानी में फ़र्क है, करीब और क़ुरबा में फ़र्क है। करीब के मानी कोई भी इंसान करीब, लेकिन क़ुरबा के मानी क़राबतदार रिश्तेदार नहीं। क़ुरबा के मानी ये है कि जो पैगंबर के बहुत ज़्यादा करीब हो, ऐसी औरत से मोहब्बत करो। तमाम उलमा ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया है कि क़ुरबा के मानी है कि जो पैगंबर से बहुत ज़्यादा करीब हो, ऐसी औरत से मोहब्बत और मवद्दत इख्तियार करो। है कायनात में कोई पैगंबर से सबसे ज़्यादा करीब? अगर अज़वाज को देखा जाए तो क़ुरबत तो है, मगर नसबी क़ुरबत है, हसबी क़ुरबत नहीं है। अगर किसी को क़ुरबत हासिल है पैगंबर से सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा अगर नबी किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसका नाम है फ़ातिमा, अल-फ़ातिमतु बज़अतुन मिन्नी। एक सलवात भेजो मोहम्मद। मेरा टुकड़ा है, मेरा जुज़ है। हालांकि कभी कभी जो है गलतफहमी ये तर्जुमा हो जाता है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिगर का टुकड़ा तो हर बाप की बेटी होती है,
لیکن رسول الفاطمہ تو بذات منی، جو اس میں جو ہے گرامر کے حساب سے ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا۔ میرا ٹکڑا کا کیا مطلب ہے؟ جو میں ہوں، جو میں ہوں زہرا اس کا ٹکڑا ہے۔ اگر میں سچا ہوں تو زہرا صداقت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو زہرا رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ عظیم ہوں تو پیغمبر کی بیٹی بھی اس میں شامل ہے۔ جو مراتب مجھے حاصل ہوئے ہیں ہر مرتبے میں زہرا شامل ہے۔ پیغمبر نے یہ کہہ کے بتایا کہ زہرا میرا ٹکڑا ہے۔ ٹکڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بدن کے عضو اور حصے کو تکلیف پہنچے پورا بدن بے چین رہتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر کا من آزاہا فقط، اگر کسی نے زہرا کو اذیت دی تو گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ ایک صلوات مجھے محمد آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں یا میں سوچ رہا ہوں کہ شاید آپ کو غنودگی سے ایسی لگ رہی ہے؟ جس کا پیغمبر اسلام نے کہا جو مرتبہ ہمارے پاس ہے اس کا ٹکڑا زہرا ہے۔ اب زہرا کو اذیت دینا، زہرا کو تکلیف دینا پیغمبر کو تکلیف، زہرا کو تکلیف پہنچانا پیغمبر، زہرا سے محبت نبی سے محبت ہے۔ پیغمبر نے اس لیے اعلان کر دیا کہ زہرا میرا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ زہرا کے بغیر، میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ کے سلسلے سے یہ اعلان اور یہ حدیث ہے کہ علی کا چاہنے والا جنت میں جائے گا۔ ایسی حدیث سنی آپ؟ نہیں سنی تو میں سنا دیا۔ علی کا چاہنے والا جنت میں جائے گا۔ خوش نہ ہو جائے گا، پہلے لسٹ میں نام تو لے آئیے اپنا کہ بھائی ہم تو علی کے چاہنے والے، لسٹ میں وہاں بھی تو نام آ جائے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی تو کہیں اس کو بنایا ہوگا کہ کون کون ہمارے چاہنے والے۔ بہرحال یہ حدیث ہے کہ علی کا چاہنے والا جنت میں جائے گا۔ آگے جملہ نہیں ہے کہ جہنم سے بچ جائے گا۔ آپ کہیں کہ جنت میں جائے گا تو جہنم سے بچ ہی جائے گا، نہیں، کبھی کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جہنم میں جا کے تب جنت میں جائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ مصیبتیں سختیاں برداشت کر کے تب ادھر جائے، یہ گارنٹی نہیں دی گئی کہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جو کرے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرتا ہے اس کو ہم اس کا اجر دیتے ہیں، برائی کرتا ہے اس کا اجر بھی اس کو دیکھنا پڑے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ اگر آپ کوئی گناہ کیا ہے تو ہاں یہ ضرور ہے کہ جہنم میں رہے گا نہیں، یہ حدیث ہے، جنت میں جائے گا، مگر یہ کہ وہاں سختیاں جھیلنے کے بعد دھل دھلا کے وہاں سب کچھ جل جلا کے تب جائے گا۔ لیکن زہرا کے لیے ہے، پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ کا دوست، فاطمہ کا شیعہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ صلوات بھیجے تو میرے علی کا شیعہ جنت میں جائے گا، زہرا کا شیعہ جہنم میں نہیں جائے گا، فرق ہوگا۔ اسی لیے ان کا نام چن کے رکھا گیا فاطمہ، نہ جہنم سے آزادی دلانے والی، آزادی دلانے والی فاطمہ زہرا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آزادی دلانے والی۔ اچھا، اگر کردار فاطمہ کے الگ الگ جو ہے باب کیے جائیں، بہت سارے باب، عبادت کی منزل جو ہے، عبادت کے مرحلے میں جب پیغمبر اسلام کی بیٹی کو دیکھا جائے تو مکمل ہے۔ امور خانہ داری کے سلسلے میں جب گھر کے کام کے بارے میں دیکھا جائے تو وہاں بھی ان کی زندگی تکمیل کی منزل پر پہنچتی۔ اطاعت پیغمبر میں اگر دیکھا جائے بیٹی کی حیثیت سے، جو دنیا میں حیثیت ہوتی ہے، 3 حیثیتیں ہوتی ہیں، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی۔ بیٹا ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، اور بعد میں شوہر کے بعد میں ایک مرحلہ آتا ہے باپ کا۔ اسی طرح بیٹی ہوتی ہے، زوجہ ہوتی ہے، اس کے بعد ماں کا مرتبہ تھا۔ آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کچھ بولے گے تو میں سمجھوں گا شاید سمجھ رہے ہیں، بالکل بول ہی نہیں رہے ہیں، کچھ بھی کچھ خاموش بیٹھے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اگر آپ کوئی ساتھ نہیں ہے تو میں آگے پڑھوں گا۔
کہ جو مجھے پڑھنا ہے وہ میں تو پھر بچا لے جاؤں گا، کہیں جب آپ ساتھ دیں گے تو میں پڑھوں گا۔ اگر آج آپ ساتھ دیں گے بہت جلدی میں آپ کی خدمت وہ چیز عرض کر دوں گا جو مجھے عرض کرنا ہے اور بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر جناب سیدہ کی زندگی کی تکمیل کے سلسلے میں اور ان کے کردار کو اجاگر کرنے میں ایک بہت بڑا مرحلہ ان کی زندگی میں توجہ چاہتا ہوں، جس کے میں نے کل اشارہ کیا تھا، بہت ساری باتیں عرض کی تھی۔ 3 حیثیت ہے انسان کی زندگی میں، مرد ہو یا عورت ہو، بیٹا، شوہر، اس کے بعد باپ۔ بیٹا ہے تو محکوم ہے، باپ کی اطاعت کرنا ہے۔ شوہر ہے تو وہاں پر جو ہے، حالانکہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ جو ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے، مگر وہ زمانہ بدل گیا، جیسا بھی چلتا ہے آج کل الٹا ہو گیا۔ وہاں پہ برابری کا سلسلہ ہے، ہم اللہ ہے، شریک حیات ہے، اور پھر آتا ہے باپ کا، وہاں جو حکومت پہ وہ رہ چکا ہے اس کو بھی وہ حکومت مل گئی۔ ایسے ہی بیٹی ہے، زوجہ ہے، اس کے بعد ماں ہے۔ بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں نہیں، حالانکہ وہاں بھی بہت ساری ذمہ داری، لیکن ماں ہونے کی حیثیت سے ایک نازک مرحلہ ہوتا ہے، وہاں ذمہ داری، 2 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کی پرورش اور شوہر کی اطاعت۔ توجہ چاہتا ہوں، شوہر کی اطاعت۔ حالانکہ میں پھر کہوں گا آپ کی خدمت میں، گھر میں جا کے جھگڑا نہ کیجیے گا، میں پھر یہ بات عرض کروں گا، اطاعت شوہر واجب ہے۔ جناب حضور ختم مرتبہ احمد مجتبی محمد آپ کی خدمت میں ایک پیغام آیا، یا نبی اللہ میرا شوہر گیا ہوا ہے سفر پر، میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے اور مجھ سے یہ کہہ کے گیا ہے کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تم گھر میں رہنا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں میرے شوہر کی طرف سے ولی بن کے کہ میں اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے جاؤں؟ نبی اللہ نے جواباً فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے اطاعت شوہر واجب ہے، بہتر ہے کہ تم گھر میں رہو۔ بیٹی گھر میں رہی، باپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی اور آگے جو ہے خبر دی گئی، اور بیٹی جو ہے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی، بے چین ہوئی، لیکن گھر سے نہیں نکلی، گھر سے نہیں نکلی اطاعت شوہر کی بنیاد پہ۔ ایک مرتبہ پھر پیغام پہنچا نبی کے پاس، اب تو آخری منزل ہے میرے باپ کی، اجازت ہے کہ وقت احتضار آخری منزل میں باپ سے مل لوں؟ کہا نہیں، تمہارے شوہر کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، گھر میں رہو۔ آخر کار جو ہے وہ انتقال کر گیا باپ، بیٹی اپنے باپ تک نہیں پہنچ سکی، جنازے کی منزل میں جب آئی، آخری منزل اس کے دفن کی، کہا کہ اب اجازت دیجئے کہ میں جا کے اس کا رخ دیکھ سکوں، چہرہ دیکھ سکوں، کہا وہ بھی اجازت نہیں۔ شوہر جس طرح کہہ گیا اس حال میں رہو، بیٹی گھر میں رہی، وہ پیغمبر کے خدمت میں سے جواب آیا، وہ گھر میں رہی۔ کہا یا نبی اللہ کیا اتنی اجازت ہے کہ میں گھر میں رہتے ہوئے بالائے خانہ سے اپنے باپ کی آخری زیارت کروں؟ ایک روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے یہ اجازت دی تھی کہ گھر سے باہر نہ نکلنا۔ جنازے کو وہاں تک لے جایا گیا جہاں بیٹی کا گھر تھا، بیٹی نے ان کا چہرہ دیکھا، ایک روایت کہتی ہے کہ بغیر بیٹی کے دیکھے ہوئے دفن کر دیا گیا، اور جب دفن ہو گیا تو پیغمبر اس بیٹی کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بیٹی تمہیں مبارک ہو، تمہاری اطاعت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا۔ ایک صلوات بھیجو تمہاری اطاعت کی وجہ سے تمہارے باپ کو معاف کر دیا۔ جو نبی اغیار کی ازواج کے لیے بھی یہ پسند نہ کرے، یعنی جو دوسرا شخص ہے وہ بھی یہ پسند نہ کرے کہ باپ کے جنازے پر بھی وہ چلی جائے بغیر اجازت شوہر کے، وہ اپنی بیوی کے لیے کیسے پسند کرے گا کہ بعض پیغمبر کسی چیز کو بیٹھ کے کسی میدان میں پہنچ جائے۔ صلوات بھیجے محمد تو پیغمبر اسلام کی بیٹی کی سلسلے میں اسی طرح بیٹی کا کردار دیکھیے، جناب زہرا کا کردار مکمل ہے۔ پیغمبر نے اتنی شفقت حاصل کی زہرا سے کہ نبی کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اتنا احترام پیغمبر اپنی بیٹی کرتے۔ زوجہ کی حیثیت سے جب زندگی گزاری، موقع نہیں ہے تفصیل کا، جب زوجہ کی حیثیت سے زندگی گزاری
تو جاتے جاتے میرے مولا کو تمنا رہ گئی کہ علی سے کبھی زہرا کوئی خواہش کرتی، کوئی تمنا کرتی، کوئی فرمائش کرتی۔ مولا متقیان خواہش کرنے کے لیے یہ منتظر تھے کہ زہرا کبھی خواہش کرے۔ اور آخر وقت کی بات ہے کہ جب بخار میں زہرا بھن رہی تھی تو پیغمبر کے بیٹی کی خدمت میں آ کے مولا نے کہا کہ زہرا میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے آپ کوئی فرمائش کیجیے، توجہ چاہتا ہوں آپ۔ یہ باتیں میں اس لیے بیان کراؤں چونکہ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے یہ باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی فرمائش کیجیے۔ پیغمبر کی بیٹی سے جب یہ کہا تو زہرا نے کہا کہ جب آپ مسلسل اصرار کر رہے ہیں تو آپ کی تمنا بھی پوری کرتی ہوں، ممکن ہو تو میرے لیے ایک انار لائی، چونکہ انار بخار میں فائدہ مند ہے۔ ایک دوا اور بتائیے جناب سیدہ نے بخار میں دعائے نور، اس کو مسلسل پڑھنے والے کو کبھی بخار نہیں ہوتا۔ جناب سلمان فارسی سے بتایا تھا کہ جب ان کے سامنے جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کھجور وغیرہ آئی تھی جو جنت سے دی تھی، تو کہا تھا اس کی وجہ یہ کہ میں دعائے نور پڑھتی ہوں جس کے عوض میں پروردگار نے بھیجا ہے۔ اگر یہ کوئی مومن مسلسل پڑھتا رہے گا تو اس کو کبھی بخار نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو ہو جائے تو پانی میں دم کر کے دعائے نور پڑھ کے اس کو پلا دیا جائے، انشاءاللہ بخار دور ہو جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب آپ سچویشن دیکھیے، آپ مرحلہ دیکھیے، معاملات کو آپ غور کریں گے۔ جناب زہرا نے پہلی اور آخری خواہش کی کہ مجھے انار چاہیے جو بخار میں فائدہ مند ہے۔ مولا متقیان ایک روایت میں یہ ہے کہ مزدوری کر کے کہیں سے انار لائے، ایک روایت میں یہ ہے کہ انار کا موسم نہیں تھا زہرا کے لیے۔ جناب مولا ڈھونڈتے رہے انار، ایک باغ میں دیکھا ایک انار لگا ہے جو کبھی بیج کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انار کو دیکھ کے صاحب باغ سے جا کے ملے، جو مالک تھا اس کا، پتہ چلا یہودی ہے۔ اس سے کہا کہ میری زوجہ کو انار کی ضرورت ہے، انار کا موسم نہیں ہے، اگر تو اجازت دے تو میں تیرے پاس سے وہ انار لے سکتا ہوں، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس نے کہا اگر آپ وہ انار لینا چاہتے ہیں تو میرے پورے باغ کی سچائی اس کو آپ پانی سے بھر دیجئے۔ پانی ایسا نہیں کہ جو ہے ٹیوب ویل چالو کیا اور پانی بھر گیا، نہیں، پانی کا ڈول کھینچنا پڑتا۔ کہا کہ آپ میرا پورا باغ پانی سے بھریے۔ مولا نے کہا مجھے منظور ہے، مجھے اپنی زوجہ کی پہلی اور آخری خواہش پوری کرنا ہے۔ بھر دیا۔ جب بھر گیا تو مولا نے جملہ کہا کہ دیکھ، اگر میری محنت تیرے انار سے زیادہ ہے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے انار کے، اور اگر تیرے انار کی قیمت میری محنت سے زیادہ ہے تو مجھے انار نہیں چاہیے۔ اس نے قدموں پر سر رکھ کے کہا کہ یا علی، آپ کی محنت تو زیادہ ہے، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، انار کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ آپ نے جو ہمارے لیے کام کیا ہے، آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہمارے باغ میں پانی لگ گیا ہے، آپ یہ انار لے جائیے، لے کے چلے۔ کتنا جلدی ہو سکے زہرا تک پہنچ جائیں، مگر چلتے چلتے وہ علی ہی کیا کہ جو نادانوں کی آواز پر رک نہ جائے، وہ علی ہی کیا جو کراہنے کی آواز سن کے مڑے ہوئے چلا جائے، اس کو توجہ نہ کرتے ہوئے چلا جائے، نگلیکٹ کر دے کسی کو، نہیں۔ علی نے ایک مرتبہ کھنڈر سے آواز سنی کراہنے کی، علی مڑ گئے، پہنچے، دیکھا کہ ایک بیمار لیٹا ہوا ہے۔ مولا اس کے قریب بیٹھ گئے، نابینا ہے، اور اس کے بدن پر ہاتھ رکھا تو دیکھا بخار سے بھون رہا ہے۔ پوچھا کوئی خواہش ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، خیبر یعنی در خیبر کو 2 انگلیوں پر اکھاڑ لینا آسان ہے، وہ شجاعت اپنی جگہ ہے۔ سب سے بڑی شجاعت یہ ہے، سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ اپنے نفس پر انسان جو ہے فتح حاصل کر لے جائے۔ مولا متقیان بیٹھے، ہاتھ پیر کو دبایا، خواہش پوچھی، کہا خواہش آپ دیکھ رہے ہیں میرا بدن بھون رہا ہے، اگر ممکن ہو تو کہیں سے انار لا دیجئے۔ مولا وہ انار لے کے آئے تھے، مولا نے اس کا آدھا کیا، آدھا اس کو کھلا دیا اور آدھا رکھ لیا کہ میں آدھا زہرا کو دوں گا۔ اور جب وہ کھا چکا تو کہا کہ اور کوئی خواہش؟ کہاں آدھا انار کھایا، بڑا اچھا لگا، آدھا اور مل جائے تو توجہ چاہتا ہوں۔ وہ علی ہی کیا کہ جو اپنے اوپر کسی دوسرے کو مقدم نہ کرے، اور وہ خدا ہی کیا کہ جو بندے کی قربانی کو رائے گاہ جانے دے۔ مولا متقیان نے وہ آدھا انار بھی چھیلا، اس کو کھلا دیا۔ کھلانے کے بعد دامن جھاڑ کھڑے ہو گئے، شرمندہ ہیں کہ زہرا کے پاس کیسے پہنچے، لیکن جانتے ہیں کہ بنت رسول خلق عظیم و فائز
रसूल की बेटी है। दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा जो खटखटाया, जनाब ज़हरा से मुलाकात हुई। ज़हरा ने कहा कि या अली बहुत शुक्रिया आपका। काहे का? कहा जो आपने अनार भेजे थे वो आपके आने से पहले पहुंच गए। एक सलावत भेजे मोहम्मद। जो आपने अनार भेजे थे वो आपके आने से पहले पहुंच गए। ये है जनाब ज़हरा की जिंदगी, अज़वाजी जिंदगी। पैगंबर की बेटी के लिए मौलाना मुतक़ियान फरमाते कभी न ज़हरा को अली से शिकायत, न अली को ज़हरा से शिकायत। और उसके बाद माँ की हैसियत से, दुनिया में है ऐसी अजीम माँ, इतनी बाखलाक बाकिरदार माँ, जिसके लिए कुरान कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। ये दो दरिया हैं कि जिनको खुदा ने बहाया है, इनके दरमियान में हद फासिल की हैसियत से पैगंबर हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, गिरोह जिन्न व इंस, ऐसी नेमतें पाने के बाद तुम फिर किस किस को झुठलाओगे। यख़रुजु मिनहुमा लूलू वल मरजान, और जब ऐसे दरिया मिलते हैं तो उन्हीं से मोती और मूंगे निकलते हैं, कभी हसन के नाम से, कभी हुसैन के नाम से। एक सलावत भेजे जो ज़हरा, जो सैयदा ज़हरा अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान करने के लिए तैयार है, उसे दुनिया की जरूरत नहीं है। मगर हमने देखा है, तारीख शाहिद है कि वही ज़हरा दरबार में खड़ी हुई दावा कर रही है मैंने जो मेहनत की है। इसलिए क्या वजह थी कि जब ज़हरा को दौलत दुनिया की जरूरत नहीं थी, तब ज़हरा ने इतना बड़ा दावा किया कि तारीख में पूरा मुकद्दमा बन गया, जिसका नाम है दावा फिदक। बाग फिदक के बारे में वो दावा फिदक है कि जिसके बारे में जनाब सैयदा ने इतना बड़ा दावा किया। मैं आपकी खिदमत करूं, ये फिदक है क्या, फिदक के मानी क्या है, फिदक के जो है वजह तस्मिया क्या है। फिदक मदीने से कुछ दूर खैबर के रास्ते पर एक बड़ा बाग था, बड़ी सी आराजी थी। ये वो आराजी थी कि जिसके ऊपर काबिज खैबरी यहूदी थे। जब के लिए खैबर फतह हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी हार मान के जजिये के तौर पर पैगंबर की खिदमत में ये पेश किया। ये बगैर लड़े हुए आई है, कोई गनीमत और निमत नहीं, जिसकी तरफ मुसलमान हमेशा दौड़ा करते थे। ये बगैर लड़ाई किए हुए पैगंबर की खिदमत पेश की गई। और फिदक को फिदक क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो जगह जहाँ वो जगह वाक़ई थी, जो उस जगह पे जनाबे नूह के बेटे हजरत हाम के बेटे रहते थे, जिनका नाम फिदक था, इसलिए उस जगह का नाम फिदक पड़ गया। सलमान भेजे मोहम्मद। बहुत बड़ी आराजी थी। पैगंबर इस्लाम की बेटी ने दावा किया, दुनिया की जरूरत न होने के बावजूद पूरा मुकद्दमा पेश किया। उसमें जो है कि ये मेरा हक है, पहला दावा, 3 दावे थे उसमें, मेरा हक है। जब ये पैगंबर की बेटी ने दावा किया तो कहा गवाह, तो पैगंबर की बेटी ने गवाह के तौर पर अली को पेश किया, जिनके लिए खुद नबी कहते हैं कि जिनका चाहने वाला अम्मार भी ऐसा है कि जमीन ने न किसी को उठाया है, आसमान ने न किसी पे साया किया है जो अम्मार से ज्यादा या अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। तो अली की सच्चाई और सदाकत का अंदाजा क्या होगा? उनका दावा नहीं माना गया, ये तुम्हारे शौहर हैं। हसनैन को पेश किया गया, ये तुम्हारे बच्चे हैं। पहला दावा था कि मेरा हक है, कुल्ली तौर से मेरा हक है। जब उनकी भी गवाही ठुकरा दी गई, फिजा को पेश किया गया, तुम्हारी कनीज उम्मे ऐमन ने आके गवाही दी, जिनका नाम बरका था, जिनके बेटे का नाम ऐमन था, इसलिए उम्मे ऐमन जनाब पैगंबर इस्लाम को जो बाप की तरफ से विरासत बतौर कनीज़ी मिली थी, उन्होंने दावा पेश किया। उन्होंने जो है गवाही दी कि ये पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी को हिबा किया था, तो उनकी गवाही भी ठुकरा दी गई। जब नहीं माना गया, कहा कि पूरा हक आपको नहीं दे सकते, तो पैगंबर की बेटी ने दूसरा दावा किया। अब वो दावा था कि अगर आप पूरा हक नहीं दे सकते तो मुझे मेरे बाप की बेटी होने की हैसियत से मीरास दो। तो उस वक्त एक हदीस पेश की गई कि नबी का छोड़ा हुआ तरका जो है मुसलमानों का माल होता है, मीरास नहीं मिलती, उनका कोई वारिस नहीं होता। तो पैगंबर की बेटी ने वो हदीस पैगंबर की पेश की गई, नबी ने उसके मुकाबिल में 3-4 आयतें कुरान की पढ़ी। जनाब सुलेमान इब्न दाऊद के वारिस थे, जनाब यहिया इब्न ज़करिया यहिया के वारिस थे,
یہ پروردگار جناب داؤد کو اللہ نے زمین پر جو ہے خلیفہ بنایا تھا، ان کے بیٹے ان کے وارث تھے، اور مسلسل 4 آیتیں پیغمبر کی بیٹی نے قرآن کی پڑھی، لیکن لوگوں نے قرآن کو نہیں مانا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ جب دوسروں کی بات آتی ہے تو قرآن کافی ہے، اور جب اپنی بات آتی ہے تو سنت پیغمبر کو ہی جا کے سامنے لا کے رکھتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ جب قرآن کافی تھا پھر حدیث کیوں پڑھی گئی؟ پھر کیوں حدیث کا سہارا لیا گیا اپنی بات کو ماننے کے لیے، منوانے کے لیے؟ اور ایک دعویٰ تھا مولا متقیان کے حوالے سے، یہ دعویٰ پیغمبر کی بیٹی نے کیا کیوں؟ میں یہ آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں نے یہ چیز دی کیوں نہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت ایک روایت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ جناب علامہ مجلسی حیات القلوب میں اس کو لکھتے ہیں، جناب سیدہ نے پہلی بات تو دعویٰ کرنے کی یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تمام انصار نے، تمام مہاجر نے جو اکثر جو آئے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی بیعت کر لی ہے، تو علی بھی اس حکومت پر راضی ہیں، اور اگر راضی نہ ہو علی تو تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ نہ اٹھانے کے 2-3 مراحل، 2-3 مسئلے تھے، اس لیے پیغمبر اسلام کے بعد مولا متقیہ نے تلوار نہ اٹھائی۔ پہلی بات یہ تھی کہ جناب نبی کے بعد فارس کی فوجیں بالکل تیار تھی کہ ان سے لڑنے کے لیے، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ دوسرا، روم کی فوجیں تیار تھیں ان سے لڑنے کے لیے۔ تیسرا، خود مدینے میں جو منافقین تھے وہ بھی تیار تھے کسی طرح اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ چوتھا، مکے کے جو مشرکین شکست کھائے ہوئے بیٹھے تھے وہ بھی تیار تھے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ تو مولا متقیان نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ اگر آپس میں ہم لڑنے لگے تو دوسرے لوگ موقع کا فائدہ اٹھائیں گے، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ یہ میدان میں رکتے ہی نہیں، بگڑے گا تو اسلام کا بگڑے گا، اس لیے اسلام کو بچا لیا جائے چاہے دنیا ہمیں بزدل ہی کیوں نہ کہے۔ مولا متقیان تلوار نہیں اٹھائی، اور زہرا نے اسی لیے آ کے دربار میں دعویٰ کیا تھا کہ دنیا والے یہ مت سمجھیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم دعویٰ کر کے، مکالمہ کر کے بتا رہے ہیں کہ کل بھی ہم اس حکومت کے خلاف تھے، آج بھی ہم اس حکومت کے خلاف ہیں۔ ایک سوال بھیجے محمد۔ دوسری بات، ان لوگوں نے یہ حق دیا کہ جبکہ جانتے تھے کہ صدیقہ طاہرہ جو جناب فاطمہ زہرا کی سچائی کے بارے میں یہ کہ پیغمبر اسلام قرآن مجید شاہد ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ نبی اپنے بیٹوں کو بلائیے، کہہ دیجیے اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنے بیٹوں کو، نفسوں کو، عورتوں کو، اور مل جائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ تو اس وقت جو گروہ گیا تھا، جو قافلہ گیا تھا، اس میں سیدہ کی شخصیت سب سے نمایاں تھی، جس کا قرآن دعویٰ کر رہا ہے یہ سچے۔ حسنین جیسا سچا کہاں ہو سکتا ہے؟ علی جیسا سچا کہاں ہو سکتا ہے؟ سیدہ سچی۔ آپ سمجھیے اس میں بھی سیدہ کا نمایاں کردار تھا۔ میں نے اس کو نظم میں لکھا تھا، بحر مباہلہ جو حبیب خدا چلے، فرزندوں میں حسین و حسن مجتبیٰ چلے، فرزندوں میں حسین و حسن مجتبیٰ چلے، تسہیل مشکلات کو مشکل کشا چلے، زہرا کو لے کے ساتھ شہ دوسرا چلے۔ دیکھا اس قافلے کی اور فضیلت نکھر گئی، اوپر سے جھومتی ہوئی آیت اتر گئی۔ اس قافلے کی اور فضیلت نکھر گئی، اوپر سے جھومتی ہوئی آیت اتر گئی۔ بحر اس شان سے چلا سوئے نجران قافلہ، آگے نبی کے ساتھ ہیں شبیر و مجتبیٰ، اور سب سے پیچھے قلعہ کشا شاہ لافتہ، دو ہستی عظیم کے مابین فاطمہ، دو ہستی عظیم کے مابین فاطمہ۔ دیکھا جو ان سبوں کو نصارہ دہل گئے، مانی شکست فاش تو وعدوں سے ٹل گئے۔ آگے جناب سیدہ کی میں نے جو ہے مدح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عہدہ نبی کے پاس نبوت کا ہے حضور، جو چل رہے تھے پیغمبر کا قدم اٹھتا تھا، زہرا کا قدم پڑتا تھا، زہرا کا قدم اٹھتا تھا، علی کا قدم پڑتا تھا۔ آگے آگے رسالت تھی، پیچھے پیچھے امامت تھی۔ عہدہ نبی کے پاس نبوت کا ہے حضور، حسنین اور علی سے امامت کا ہے ظہور، نہ فاطمہ امام
نبی نہ فاطمہ امام و نبی صاحب شعور، ان کی ادائے چال میں اتنا تو ہے ضرور، ان کی ادائے چال میں اتنا تو ہے ضرور، بڑھ جائیں 2 قدم تو نبوت کا تاج ہو، رک جائیں 1 پل تو امامت کا تاج ہو۔ ایک سلام بھیجنا محمد قرآن نے فیصلہ کر دیا ان سے بڑا کائنات میں سچا نہیں ہے، صادق اور صدیق اور صدیقہ نہیں ہے۔ پھر ان کی گواہی کیوں جھٹلائی گئی؟ ان کی گواہی کیوں نہیں مانی گئی؟ ان کو ان کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ مدرس بغدادی سے ابن ابی الحدید معتزلی نے پوچھا، توجہ چاہتا ہوں، ابن ابی الحدید معتزلی نے مدرس بغدادی سے پوچھا، بھیا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ علی صدیق ہیں سچے، جن کے بارے میں پیغمبر نے اعلان کیا؟ حسنین سچے ہیں، مباہلے میں گئے تھے، زہرا سچی مباہلے میں تشریف لے گئی تھی، یہ لوگ سچے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یہ تو بالکل کھلی ہوئی گمراہی ہے، جو ان کو سچا نہ کہے بالکل گمراہ ہے۔ تو مدرس بغدادی کہتا ہے کہ ہاں بالکل سچے ہیں، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور جن کے سامنے دعویٰ پیش کیا وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سچے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سچے ہیں۔ تو ابن ابی الحدید پوچھتے ہیں کہ تو پھر انہوں نے سچے ہونے کے باوجود حق کیوں نہیں دیا؟ کہ اس کی 2-3 وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اگر آج صداقت زہرا کو تسلیم کر لیتے تو کل اگر زہرا کھڑی ہو جاتی کہ یہ حکومت میرے شوہر علی کا حق ہے تو دینا پڑتا۔ انہوں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی، اس لیے وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ کل اگر زہرا آئیں گی، آج صداقت کا اعلان ہو گیا اور ہم نے تسلیم کر لیا، کل دینا پڑے گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اہل بیت کو دولت و مال کے اعتبار سے اتنا کمزور کر دیا جائے کہ ان کا مشن آگے نہ بڑھنے پائے۔ زہرا نے آواز دی، تم سمجھتے ہو کہ مشن جو ہے دولت دنیا سے بڑھتا ہے، اگر دولت دنیا نہ بھی ہو دولت کردار آگے بڑھا دیتا ہے، دولت ایمان آگے بڑھا دیتا ہے۔ ایک سلمان بھیجے محمد۔ اتنا غریب کر دیا جائے، ان کا حق نہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے مشن کو آگے نہ بڑھا سکے۔ اور یہ سلسلہ ان کا دشمنان اہل بیت کا تھا۔ میں یہاں پر رک ایک جملہ کہوں گا، اگر ایسا کوئی ہم میں کر رہا ہے تو وہ بھی حق فاطمہ کا، اگر کوئی غاصب ہے تو سمجھیے وہ دوستان علی کا عمل نہیں ہے، دشمنان علی کا عمل۔ جناب سیدہ نے دعویٰ پیش کیا، دعوے کو ٹھکرا دیا گیا۔ نتیجتاً فاطمہ زہرا نے وہاں سے آئیں اور آنے کے بعد علی کو کہا، علی آپ گھر میں بیٹھے، میرا دعویٰ جھٹلا دیا گیا، میرا حق لے لیا گیا، تلوار نکال لی۔ توجہ چاہتا ہوں، نکالے، کہا کہ زہرا میں ابھی آپ کا حق لا کے دیتا ہوں۔ دنیا کیا سمجھتی ہے کہ علی کے ہاتھ میں طاقت نہ رہی، لیکن چلنے سے پہلے اذان کی آواز آئی، کہا میں تو جا سکتا ہوں، لا سکتا ہوں، مگر حق مل جانے کے بعد ممکن ہے کہ اذانوں کی آوازیں باقی نہ رہیں۔ آج جو مسلمان سینہ تان کی آواز دا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کس کا صدقہ ہے؟ اس سیدہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ سیدہ نے آواز دی، مجھے حق نہیں چاہیے، اللہ کا نام چاہیے۔ اس نے کہا تو صحیح، اگر تم نے میرا حق، اپنا حق نہ لیتے ہوئے میرا نام زندہ رکھا، قیامت تک مسلمانوں کے مال میں تمہارا حق نہ رکھ دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد ایک مصیبت پڑتی رہی۔ بس ایک جملہ آخر سنانا اور ختم کرنا۔ بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ ان کو یوں کیوں کہتے ہو، ان کو یوں کیوں کہتے ہو، وہ ہم کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ ہے۔ جناب سیدہ زہرا کو تکلیف دینے کے بعد ایک مرتبہ اس کا ضمیر نے جھنجھوڑا، جنہوں نے حق چھینا تھا، ضمیر نے جب جھنجھوڑا تو زہرا کے پاس آئے، دروازے پہ کھڑے ہیں کہ اجازت مل جائے ہم زہرا سے ملنے جائیں۔ وہ وقت وہ تھا کہ جب زہرا بیمار تھی، اور بیماری بھی نہیں کی وجہ سے ہوئی تھی، پہلو شکستہ تھا، زہرا بستر پر تھی، اجازت مانگ رہے تھے کہ نبی کی بیٹی کی ہم تیمارداری کو جانا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ زہرا نے منع کر دیا کہ میں ان لوگوں کو اجازت نہیں دوں گی۔ تب ان لوگوں نے علی کا سہارا لیا، مولا متقیاں سے منت کی، سماجت کی، مولا نے جو ہے اجازت دی۔ جناب سیدہ سے کہا کہ آپ جو ہے اجازت دے دیجئے، جناب سیدہ نے مولا کی سفارش کو اجازت دی۔ وہ بھی کس طرح دی جناب سیدہ اور مولا خوب جانتے۔
آئے سیدہ کی بیٹی کے سامنے کھڑے ہوئے، سیدہ کی بیٹی سے معافی چاہتے ہیں۔ جناب سیدہ نے مڑ کے آواز دی، جب ان لوگوں نے سلام کیا تو مولا جناب سیدہ نے چہرہ ادھر موڑ لیا، ادھر گئے تو چہرہ ادھر پھیر لیا۔ سیدہ نے روایت میں لکھ دیا، تمام صحیح بخاری صحیح مسلم حیات القلوب سب نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ نے جواب سلام نے دیا، جبکہ مسلمان کا جواب سلام واجب ہے۔ نبی کی بیٹی بتا کے گئی ہیں کہ یہ مسلمان تو مسلمان انسان بھی کہے جانے کے لائق۔ اس سے بڑا جملہ میں سناتا ہوں، جب انہوں نے کہا کہ سیدہ زہرا مجھے جواب سلام کیوں نہیں دیتی، مجھ سے ناراض ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ زہرا نے کہا کہ میں کل بھی ناراض تھی، آج بھی ناراض ہوں، قیامت تک ناراض رہوں گی، اور دیکھو جتنے دن زندہ ہوں ہر دن ہر نماز میں تمہارے اوپر لعنت کروں۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی فاطمہ، ہر دن ہر نماز میں جب تک زندہ ہوں تمہارے اوپر لعنت کروں گی۔ دنیا کتنی بھی رحمت بھیجتی رہے، جس پر زہرا نے لعنت کر دی وہ کبھی رحمت بھی نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجے محمد۔ فاطمہ کا حق چھیننے والے ملعونوں پہ لعنت، کہ ہم تمہارے اوپر جب تک زندہ رہیں گے لعنت۔ اتنی دکھی ہوئی فاطمہ تھی، اپنا کلیجہ پھٹا ہوا۔ رحمت للعالمین کی بیٹی یہ تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے آخری جانشین کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت ان لوگوں کو بھی اٹھایا جائے گا جنہوں نے زہرا کو ستایا۔ بتائیے ذرا انصاف سے بتائیے، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ وہ دروازہ جس پر کھڑے ہو کے پیغمبر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ، سلام و اہل بیت نبوت، تم پر رسول کا سلام ہو۔ ملائکہ آتے تھے، اس دروازے پہ آگ و لکڑیاں جمع کر دی گئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سیدہ سے کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ تو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا کہ تم اس گھر کو جلاؤ گے کہ جس گھر پہ جو ہے جس دروازے پہ آ کے مولا میرے بابا یعنی پیغمبر اسلام سلام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اس گھر کو جلا دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ساتھ میں کھڑے ہوئے آواز دی کہ تم لوگ اس گھر کو جلاؤ گے، اس گھر میں تو حسنین ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بھی ہو ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ فاطمہ زہرا دیکھتی رہی، روایت کہتی ہے کہ دروازے پہ آگ و لکڑیاں جمع ہوئی اور جلنے لگا دروازہ۔ جب دروازہ جلنے لگا زہرا نے آسمان کی طرف دیکھ کے آواز دی میرے مالک یہ در وہ ہے جہاں تو نے ملائکہ بھیجے، جہاں تیری طرف سے فرشتے آئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دروازے کو دھکیل دیا گیا، جب دھکا دیا گیا تو زہرا دیوار و دروازے کے درمیان میں پھنس گئی۔ ایک مرتبہ شکم بن محسن جیسا بچہ تھا شہید ہو گیا، اور جب شکم بن محسن کی شہادت ہوئی دروازہ زور سے دھکیلا گیا تو پسلیاں ٹوٹ گئی۔ آواز دی آئینہ آئینہ فضا، ارے فضا جلدی آؤ، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ مجھ میں وہ طاقت نہیں کہ میں زہرا کی مصیبت کو برداشت کر سکوں، اس لیے کہ فاطمہ وہ بی بی ہے کہ جس نے مسلسل نوحہ پڑھا صبت علیہ مسافر۔ اے بابا اتنی مصیبتیں پڑھی، اگر دنوں میں پڑھتی تو اس رات کے ہو جاتے۔ تاریخ میں 5 رونے والے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے ہیں۔ ایک جناب آدم ہے توبہ کی قبولیت کے لیے روئے، ایک جناب یعقوب ہے یوسف کی جدائی پر روئے، ایک جناب یوسف ہے اپنے بابا کی جدائی پہ روئے، اور ایک جناب سید سجاد ہے کہ بابا کی شہادت پر روئے، اور ایک جناب فاطمہ زہرا ہے جو بابا کی شہادت پہ مسلسل روتی تھی، جب موقع ملتا تھا بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔ گھر میں جب رونے نہ دیا گیا تو علی نے جا کے باہر جنت البقیع کے بعد چھوڑ کے آتے تھے۔ زہرا صبح سے شام تک روتی تھی، بابا ارے بابا تمہارے بعد یہ مصیبت خدا کے سلام لائے۔ شیخ مظلوم کربلا کے ایک مرتبہ مقدار ملنے کے لیے آئے، فاطمہ سے سلام کیا، زہرا نے دیکھا ملے ملاقات کی، کہا کہ مقدار یہ بتاؤ کہ تم نے رسول کے چہرے پر مٹی کیسے ڈالی، تمہارا دل کیسے ہوا کہ رسول کو زمین کے نیچے دفنا سکو۔ فاطمہ بابا کو یاد کرتی تھی، یہی کیا کم تھا۔
ایک نیا غم مل گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی فاطمہ کی۔ کوئی خدا کسی کو ایسا غم نہ دے جو غم سیدہ کو ملا ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ جب میرے مولا آئیں گے تو رسول بھی موجود ہوں گے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے ہاتھوں پر محسن کا جنازہ لائے گی، آواز دے گی یا رسول اللہ یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، اسے ظالموں نے شکم مادر میں شہید کر دیا، ذرا میرے اور اس کے درمیان میں اور ان ظالموں کے درمیان میں انصاف کیجئے، خدا کوئی غم نہ دے۔ پسلیاں ٹوٹ گئی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ زہرا اسی عالم میں بیمار ہوئی، مسلسل بیماری، مسلسل بابا کو رونا۔ دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ فاطمہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ پاتی تھی، بیٹھ کے نمازیں پڑھتی تھی۔ ادھر حسنین دیکھتے تھے، جاتے تھے روضے رسول پر، تاویز قبر پکڑے کہتے تھے نانا ارے میری ماں اتنی لاغر ہو گئی کہ اب کھڑے ہو کے نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ خدا کسی کو لائے، علی مرتضی پریشان ہے، زہرا نے جو ہے اپنا وہ غم کسی کو نہیں بتایا، یہ مصیبت کسی کو نہیں بتائی۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ کا وقت اخیر آیا، جناب سیدہ نے بابا کو خواب میں دیکھا، بابا آئے ہیں، بابا سے کچھ باتیں ہوئی، آواز دی بیٹی گھبراؤ نہیں، ان قریب تم میرے پاس آنے والی ہو۔ زہرا کو خبر ہو گئی تو فاطمہ زہرا نے پوچھا بابا کب ہوگی؟ کہا بیٹی کل تم میرے پاس آ جاؤ۔ صبح ہوئی، رات بھر عبادت کی فاطمہ نے، صبح ہوئی ایک مرتبہ جلدی سے اٹھی، کچھ دن جو ہے جناب سیدہ کاموں میں لگ گئی، گھر کی صفائی، بچوں کے کپڑے دھونا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی بیٹی کو جب اس طرح مصروف دیکھا تو علی نے پوچھا زہرا میں نے دیکھا ہے تم اکثر کام کرتی رہتی ہو مگر ایک ساتھ کئی کام کر رہی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم نے بچوں کو بھی نہلا دیا، کپڑے بھی پہنا دیے، کھلا بھی دیا۔ میں کہوں گا جناب سیدہ یہ اتنا سب کچھ کرنے کی کیا؟ مولا نے پوچھا کیا وجہ ہے اتنا سب کچھ ساتھ کر رہی ہو؟ کہا میں نے اس لیے کر دیا علی کہ مجھے معلوم ہے کہ میں آج دنیا میں رہوں گی، مجھے معلوم ہے کہ آپ میرے غم میں مبتلا ہوں گے، میرے غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حسنین کی طرف توجہ نہ ہو پائے گی۔ ارے میں نے بچوں کو اس لیے دھلا دیا کہ کوئی یہ دیکھ کے نہ کہے یہ بے ماں کے بچے جیسے غم آل محمد کے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کام میں لگی ہوئی، حسنین کو سلا دیا، نہلا دیا، اس کے بعد انہیں روضے رسول کی طرف بھیج دیا۔ بچے ادھر گئے، ادھر زہرا نے کھانا تیار کیا، اسماء بنت امیس کو بلایا کہ دیکھو یہ کھانا تیار ہے، میرے بچے جب آج آئے عبادت کے بعد تو پہلے میرے لاڈلوں کو کھانا کھلا دینا، اس کے بعد میرے بارے میں کچھ خبر دینا، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کے کھٹکنے کی آواز دانے کی آتی رہے تو سمجھنا زہرا زندہ ہے، اور اگر آواز بند ہو جائے تو سمجھنا زہرا دنیا میں نہ رہی۔ ایک مرتبہ اسماء بنت امیس کان لگائے ہوئے سن رہی ہے، تسبیح کے دانے کی آواز آ رہی ہے، کچھ دیر کے بعد یہ آواز بند ہو گئی۔ ذرا انصاف سے بتائے کہ اس وقت اسماء بنت امیس کا کیا حال ہوا؟ اٹھی جلدی سے آئی سیدہ کے حجرے میں، دیکھا فاطمہ کی آنکھیں بند ہے، تڑپ گئی، رسول کو آواز صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اے پیغمبر اسلام، ارے زمانہ سیدہ سے خالی ہو گیا۔ جناب سیدہ کی شہادت جب دیکھی ابھی وہاں پر رو ہی رہی تھی، آنکھوں سے اشکوں کا دریا جاری ہوا۔ ایک مرتبہ پلٹی تو دیکھا دروازے پہ دق ہوئی، حسنین کھیلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، جناب اسماء بنت امیس کے قریب آئے، بڑی مہربانی کے ساتھ بچوں کو لائی، بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد ہوتا یہی ہے کہ جب کسی کو پتا چل جائے اس کی ماں یا باپ نہیں ہے تو طریقے دنیا یہ ہے کہ دل والوں کو چاہیے کہ یتیموں کو بڑا رحم کرے۔ وہ تو شقی تھے کہ جنہوں نے بھی یتیمہ پہ ایسا ظلم کیا کہ بالوں کو پکڑ کے گھسیٹ رہے تھے۔ سکینہ چچا کو بلا رہی تھی، اے میرے چچا ارے ظالموں پہ یہ ظلم روا نہیں ہے۔ بچوں کے سامنے کھانا رکھا،
بچوں کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کھانا کھائیے۔ حسنین سے فرمایا، دونوں بچوں نے کہا اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ماں کو دیر تک کھایا ہو؟ شاید یہی وجہ ہے کہ آخر وقت علی جب آب کوثر لے کے آئے تھے تو ماں پہنچ گئی تھی حسین۔ ارے ماں آ گئی آب کوثر تیرے لیے بابا نے۔ ایک مرتبہ جناب اسما بنت امیس سے کہا تم نے دیکھا کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ میری ماں کہاں ہے مجھے بتاؤ، پہلے مجھے ماں سے ملنا ہے۔ اسما نے مجبوراً بتایا کہ حجرے عبادت میں ہیں۔ بچوں نے جا کے دیکھا ماں کے قریب کھڑے ہو گئے، ماں کوئی جواب نہ آیا، مادر گرامی کوئی جواب نہ آیا، دو تین بار نے بلایا کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ بچوں نے اپنی ماں کو دیکھا تو سمجھ گئے ماں دنیا میں نہ رہی، ابا میں پھینک دیے، روتے ہوئے روزے رسول کی طرف بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد علی کو آواز دی بابا ارے جلدی آئیے مادر گرامی دنیا میں نہ رہی۔ امام زمانہ کی خدمت میں جد ماجدہ کا پرسہ پیش کی گئی۔ ایک مرتبہ جناب حسنین نے علی کو آواز دی، علی وہاں سے جلدی سے اٹھے، آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے، داخل ہو کے دیکھا سیدہ آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی سیدہ، کوئی جواب نہ آیا، آواز دی فاطمہ، کوئی جواب نہ آیا۔ بنت رسول شاید جب مولا متقیان نے دیکھا کہ ایک وصیت نامہ جو پہلے کہہ چکی تھی علی سے رکھا ہوا ہے، مولا نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے آواز دی بنت رسول میں تمہاری خدمت نہ کر سکا، ارے تمہارے اوپر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، جا تو رہی ہو مگر رسول سے شکایت نہ کرنا، علی شرمندہ ہے، علی کی شکایت رسول سے نہ کرنا۔ اتنا کہنے کے بعد علی مرتضیٰ نے بھی رونا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ لوگ جمع ہو گئے، جناب سلمان فارسی سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ کل آج جو ہے ابھی سیدہ کا جنازہ نہیں، کل دفنایا جائے گا۔ اتنا کہہ کے لوگوں کو رخصت کر دیا گیا۔ شب کی تاریکی میں وصیت کے مطابق جنازے کی تیاری ہوئی۔ ایک مرتبہ مولا غسل دے رہے تھے، جانتے ہیں کتنی مصیبت سیدہ دنیا سے گئی کہ علی جیسا بہادر، علی جیسا صابر ایک مرتبہ چیخ کے ساتھ رویا۔ سلمان نے پوچھا آقا سبب گریہ کیا ہے؟ آواز سلمان ارے علی کی جان میں، علی کی موجودگی میں فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اگر علی زندہ رہا، علی جو جنازہ تیار بس مختصر کیا میں نے، مجھ میں بھی تاب نہیں کہ میں آگے بڑھ سکوں، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی مسائل ہی ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ممکن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زہرا کی جنازے کو تیار کیا گیا، نہیں معلوم کیسے غسل و کفن ہوا، بہرحال معصوم کو معصوم ہی غسل دیتا ہے۔ مولا نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا۔ جنازہ اٹھنے سے پہلے بچوں کو بلایا گیا، آؤ سیدہ کی بیٹی ہو رخصت کر لو۔ جناب زینب آئی، خدا حافظ۔ ام کلثوم نے خدا حافظ کہا، حسنین کو بلایا، تم نہ ملو گے اپنی ماں سے؟ دونوں بچے آگے بڑھے، ایک طرف حسن کھڑے ہو گئے، ایک طرف حسین۔ بابا میں چاہتا ہوں میری ماں مجھے مجھ سے بلائے، آج میں چاہتا ہوں میری ماں مجھے مجھ سے بلائے، اماں مجھے اپنے سینے سے لگا لو۔ اتنا کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹ گئے، ارے دو ہاتھ میں گزار ہوئے، آؤ میرے لاڈلو آ جاؤ۔ حسنین نے ماں کے سینے پر سر رکھ دیا، ماں تمہارے بعد دنیا دیر ہو گئی۔ ایک مرتبہ جب دو نے روتے کافی دیر ہوئی تو آواز آئی، علی حسنین کو ماں کے جنازے سے جدا کرو، اس لیے کہ زمین و زمان میں ہلچل ہو گئی۔ میرے مولا آگے بڑھے، آہستہ سے بچوں کو اٹھایا، ارے حسنین خوش نصیب ماں سے رخصت ہوئے تو بڑے احترام سے ہٹایا، مگر ہائے سکینہ جب بابا کے جنازے سے لپٹی تھی، بابا جنازہ تیار ہوا، عالم شب نے جنازہ اٹھایا، نہیں معلوم کتنی بڑی مظلومہ تھی سیدہ کہ آج بھی روایت ہے یا تو سیدہ منبر اور روضے رسول کے درمیان میں دفن ہے، یا اپنے گھر میں دفن ہے، یا جنت البقیع میں دفن ہے۔ میرے مولا نے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد مختلف قبریں بنائی تاکہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم جنازہ نکال کے نماز پڑھیں گے، میرے مولا ایک مرتبہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، کس کی مجال
పూర్తిగా ఫాదర్ సంతోషం మరి आज हमारी मजीद तमन्ना